अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज 27वीं यानी तरमीम फाइनली एक लॉ ऑफ द लैंड बन चुकी है। इसको एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो एक डेमोक्रेसी हम जिस तरह से कहते हैं, उसकी तारीख में एक बहुत ही स्याह तरीन दिन के तौर पे आज याद रखा जाएगा। कि जब हमें नजर आए कि एक बड़ी इसकी उजलत के साथ आपने देखा कि ये तरमीम को पास किया गया। जरदारी साहब को ही इम्यूनिटी दे दी, इस्तिस्ना दे दी। फील्ड मार्शल साहब को भी 5 साल मजीद उनका एक फ्रेश स्टार्ट अब नजर आएगा बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पे। सो 2025 से लेकर 2030 तक का अब उनका एक मजीद एक अगला टेन्योर, और फिर 2025 से उनको अगर एक्सटेंशन दे दी गई तो फिर 2000 आपको पता है 35 तक का ये सफर रहेगा, जो कि 13 साल का। और ये हिस्ट्री में मेरे ख्याल से वो भी एक ऐसी एक मुनफरिद पोजीशन रखेंगे कि जो 13 इयर्स तक हमें नजर आए, अगर तो उनको एक्सटेंशन दी जाती है उसके बाद। बहरहाल, और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आफरीदी साहब, या आफरीदी साहब, जिनको उनके जो इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स थे, जजेस थे, ब्रदर जजेस उनके, वो लिख लिख कर उनको बोल रहे थे कि खुदारा आप कंसल्ट कर लीजिए दीगर जजेस को भी, आप मीनिंगफुल डिस्कशन की तरफ चले जाइए, आप फुल कोर्ट इजलास बुला लीजिए। लेकिन या आफरीदी साहब सो रहे थे, लेकिन आज वो जागे। आज वो उस वक्त जागे कि जब ये तरमीम जो है ये कानून बन चुका था, सदर साहब का दस्तखत आ चुका था, और या आफरीदी साहब की फिर खबर आती है कि जी उन्होंने बहरहाल कल के रोज फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। तो टाइमिंग आप देखिए जरा, या आफरीदी साहब बड़े कमाल के एक शख्सियत के हामिल हैं। बहुत एक उनके हवाले से लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बड़ा आके बड़ा स्टैंड लेंगे, बड़ी उनमें चमक नजर आती थी हमारे मुल्क के सीनियर सीनियर कानूनदान को। और वो आज इस हद तक मायूस हैं जैसे या आफरीदी साहब से, कि या आफरीदी साहब जो हैं वो खामोश तमाशाई बन के उन्होंने नजर आ गया कि उन्होंने किस तरह से इस हुकूमत को जो हुकूमत की मंशा थी, जिस किस्म का वो कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, जो एग्जीक्यूटिव एम्पावर करना चाहते थे जजेस को कंट्रोल करने के हवाले से, या आफरीदी साहब ने वो तमाम जो है उस पूरे अमल को अपनी जानिब से एक एंडोर्समेंट देकर ये खामोशी इख्तियार करके, और अपने लिए बहरहाल उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जाहिर है वो अपने लिए ये सिक्योर करने में कामयाब रहे, और दूसरे जो है वो जाएं भाड़ में। और पूरे जो उनके इदारा है, जो जुडिशरी पूरी जिस तरह से डिसमेंटल हमें होती हुई दिखाई दी है, जो 27वीं यानी तरमीम है इसके तनाजुर में। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सीनियर प्यूनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने, और जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने रेजिग्नेशन अपने दे दिए, उन्होंने मुस्ताफी हो गए। वो उनकी जो रेजिग्नेशन सामने आए हैं उसके भी हवाले से आपको बताते हैं कि जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मेंशन किया है कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड कोर्ट के हवाले से, वो कहते हैं 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इनैक्ट की गई है एक ऐसी हुकूमत की जानिब से, और एंडोर्स की गई है बाय द करंट लीडरशिप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब कि उनकी अपनी लेजिटिमेसी रिमेन अंडर सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। वो कहते हैं एक ऐसे वक्त पे कि जब डिग्निटी और इंडिपेंडेंस ऑफ द कोर्ट डिमांड करता था एक प्रिंसिपल रेजिस्टेंस, और जो इनकम्बेंट चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने कुछ ऑफर नहीं की। इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग द इंस्टीट्यूशन ही वाज इंटरेस्टेड टू लीड, ही असेंटेड टू द अमेंडमेंट एंड नेगोशिएटेड ओनली द preservation of his own position and title, यानी कि वो सिर्फ अपनी टाइटल अपने पोजीशन की उनको पड़ी रही, वो अपने इंटरेस्ट को तरजीह दी गई इदारे के ऊपर। और चीफ जस्टिस साहब ने बहरहाल, व्हेन द हेड ऑफ द जुडिशरी, वो लिखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने इस्तीफे में, व्हेन द हेड ऑफ द जुडिशरी चूजेस पर्सनल कंटिन्यूटी ओवर इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी especially while his own legitimacy is under judicial scrutiny, the result is not leadership but abdication। आज जस्टिस या आफरीदी साहब ने जो अपना रोल पूरा एब्डिकेट किया है वो सबके सामने है। जैसे अतर मिनल्लाह साहब का आपको याद होगा, जो कहते थे कि हम काली भेड़े नहीं, हम काले भूंड हैं। सो जैसे अतर मिनल्लाह साहब ने भी जो है वो आज रिजाइन किया, लेकिन मेरे ख्याल से, और ये बहुत बहरहाल इनके जो रेजिग्नेशन हैं, इनके मुस्ताफी होने को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत एक दिलेराना, एक जुर्रतमंदाना इकदाम करार दिया जा रहा है। और खुशाई नहीं है क्योंकि कोई भी इंटेग्रिटी रखने वाला शख्स वो इस निज़ाम को एंडोर्स नहीं कर सकता, इस निज़ाम का हिस्सा रह के। एक रिवोल्ट है लोगों के अंदर, एक रेज है, हम खुद परेशान है कि एक जो एक कॉन्सेप्ट था एक फाइनल आर्बिटर का, एक जो आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन था कि भाई एक लास्ट रिजॉर्ट होता है अदालतें, जहां से आपको उम्मीद होती है कि जी फैसले ऐसे आएंगे, इंसाफ
پر مبنی فیصلے آئیں گے, وہاں پہ حکومت جو ہے وہ اپنے ججز جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہوگی. کوئی بھی اپنے ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے اگر کوئی ریزسٹنس شو کرے گا تو اس کے اوپر کیس بنا دیا جائے گا, ریفرنس دائر کر دیا جائے گا, اس کو پینلائز, اس کو سزا دی جائے گی. سو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے من پسند, مطلب پہلے آپ وکیل کرتے تھے, پھر آپ جج کرتے تھے, اب آپ نے پوری عدالت اپنی لے کر آ گئے ہیں آپ. اور کل سے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت ہوگی, اس کے جو چیف جسٹس ہوں گے, اس کے جو سربراہ ہوں گے, وہ جسٹس امین الدین خان صاحب. آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ جو بنایا گیا, اس آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب تھے. اور جسٹس امین الدین خان صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ 30 نومبر کو ختم ہو رہا تھا, ریٹائر ہو رہے تھے وہ, اور 30 نومبر سے پہلے امین الدین صاحب کو بھی نواز دیا گیا. تو ان کی سروسز ان کو پسند آئی, امین الدین صاحب سے جو ہے یہ خوش ہے. جن کی سروسز ان کو سوٹ کرتی ہیں ان کو عہدے سے نوازا جائے گا, اور یہاں پہ یہی کچھ نظر آ رہا ہے. بہرحال تو لہٰذا ابھی کل کا دن بھی جو ہے وہ کافی اہم ہوگا, کیونکہ کل کہا جا رہا ہے کہ جو فل کورٹ اجلاس ہوگا اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ دیگر ججز بھی اپنا ایک احتجاج اپنا رجسٹر کرائے اور اس کے بعد مستعفی ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں, جس میں جسٹس منیب اختر صاحب کا نام جو ہے وہ بھی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی از لائکلی ٹو ریزائن بٹ آفٹر رجسٹرنگ ہز پروٹیسٹ, اور یہ فل کورٹ اجلاس میں وہ شریک ہوں گے. اور لائک آئی سیڈ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ججز جو ہے نیچرلی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں انہوں نے خط لکھ کر بھی بتایا تھا کہ جس قسم کے پورے اس وقت ہمیں انسٹنسز نظر آ رہے ہیں اس نظام میں, اور اس نظام میں جس قسم کی انٹرونشنز ہو رہی ہیں, وہ اس میں کوئی بھی جو ایک خاندانی شخص ہوگا, انٹیگریٹی رکھنے والا, ایک آنیسٹ, ایک لوئل, کبھی بھی بکے گا نہیں. اور بکے گا نہیں تو وہ ریزسٹ کرے گا تو وہ بہت کچھ فیس کرے گا. اور آپ کو حال پتہ ہے, بہت کچھ ہمارے ملک پہ سامنے کھل کے آ چکا ہے. سو لہٰذا کل کے دن کی ڈیولپمنٹس یہ ہیں, جیسے امین الدین خان صاحب وہ ان کا نوٹیفیکیشن آلریڈی اس آئینی عدالت کے اب وہ سربراہ ہوں گے, وہ مقرر ہو چکے ہیں, ان کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو چکا ہے. کل شام 5 بجے اپنے عہدے کا حلف لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو بتایا جاتا تھا ہمیں کہ یہ سب ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم تھا, ججز جو ہے وہ ماضی میں جس قسم کے فیصلے کرتے تھے, سارے انسٹنسز جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے تھے, ان کی طرف سے جو ٹرانسگریشن تھی اور جی بہت جوڈیشل ایکٹیویزم وغیرہ نظر آ رہی تھی, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک پوری اٹیمپٹ کی جاتی ہے کہ جہاں سے آپ نہ صرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہی آپ کنٹرول کریں, بلکہ آپ نے کنٹرول چھوڑیں, آپ نے ختم ہی کر کے رکھ دیا ہے عدالت کا ایک پورا جو ایک جوڈیشل آرگن جس کا ایک کام تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا جو بھی, اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ ترمیم جو ہے, جو بھی پارلیمنٹ ترمیم کرے گی اس ترمیم کو کانسٹیٹیوشنل ریویو سے وہ استثناء مل چکی ہے. کوئی بھی یعنی کہ اس کو امیونٹی کسی بھی ترمیم کو عدالتی کارروائی سے استثناء حاصل ہوگی, کسی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سو یہ ساری چیزیں, یہ پروٹیسٹ ہے. آپ دیکھیں مطلب بے زبان بھی جو ہے وہ بھی اپنے ریج کا اظہار کرتے ہیں. اور مجھے اب ایسا لگ رہا ہے بہرحال کہ یہ ججز کے جو ریزگنیشنز کا سلسلے کا آغاز ہوا ہے, دس سیمز لائک بگننگ آف اے موومنٹ, اور نظر آ رہا ہے کہ ایک اس میں مزید آوازیں جو ہے وہ متحرک ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور ہر ایک جو اپنی کانشنس, جو آج ہمیں بتایا جا رہا تھا نا کہ سینٹ میں جب وہ ابڑو صاحب جو ہے وہ ووٹ کر رہے تھے تو اسحاق ڈار صاحب بڑا خوش ہو رہے تھے کہ ڈیفیکشنز پہ ماضی میں یہ سب کہتے تھے وہ جی ضمیر فروش ہیں, یہ شہباز شریف صاحب سے لے کر احسن اقبال سے لے کے یہ اسحاق ڈار سے لے کے ہر کوئی یہ ضمیر فروش, اور بہت غلط کر دیا, پارٹی لائن سے اس کے اگینسٹ جا کے ووٹ کاسٹ کر دیا, بڑا کال آؤٹ کیا جاتا تھا. آج کہا جا رہا ہے کہ یہ ضمیر کی آواز ہے, اور میں کمپلیمنٹ ان کو کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی ضمیر کی آواز سن کے جو ہے وہ پارٹی کے خلاف جا کے, ان کو پتہ ہے کانسیکوینسز ان کے ساتھ کیا ہوں گے, لیکن آج بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا تھا. اور پھر بتایا جاتا ہے یہ تاریخی دن ہے, مطلب بڑا تاریخی دن تھا. میں یہ بھی بتایا چلوں مخدوم علی خان صاحب نے بھی آج ریزائن کی ہے. مخدوم علی خان صاحب سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان, پرومیننٹ لائر ہیں. آپ دیکھتے ہیں بڑے ہائی پروفائل کیسز جو ہے وہ فائٹ کرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں. اور مخدوم علی خان صاحب نے بطور ممبر آف لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی حیثیت سے انہوں نے ریزائن کیا ہے. پرنسپلز اور ڈگنیٹی والا شخص کبھی بھی اس قسم کی رجیم کا حصہ بننا نہیں چاہے گا, اور ہمیں ایسے میں نظر آئے گا کہ بڑے استعفے جو ہیں وہ مزید بھی آتے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن جو کام منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب نے اپنے استعفے میں
جو ذکر کیا ہے انہوں نے کہ the amendment has no constitutional logic, no legal necessity and no jurisprudential foundation. It was enacted without debate, without consultation and وہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے without seeking the considered input of the judiciary it seeks to remake. I feel وہ کہتے ہیں I feel deep sorrow for the judges who will now be made part of the new federal constitutional court. ظاہر ہے وہ تو صرف ایک بھیڑ بکریوں کی طرح ہی آپ نے ان کو ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دینا ہے. And will sit in a court created not by constitutional wisdom but by political expediency. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب کی میں بات سن رہی تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں ان ججز نے جنہوں نے ریزائن کیا ہے ان کو پولیٹیکل ججز قرار دیا جا رہا ہے. سو اب یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو ملائن کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ دور مت جائیے, 1-2 سال کے اندر ہی الیکشنز کی وہ جو کیمپین چلتی تھی تو سٹنگ ججز کی باقاعدہ طور پہ ان کی اپنے جلسوں میں ان کی تصاویر دکھا کر جو ہے وہ بتایا جاتا تھا کہ جی کس طرح سے یہ گینگ آف فائیو کر کے ان کو ملائن کرنے کی ان کی کیریکٹر اساسینیشن کے اٹیمپٹس ہمیں نظر آتے تھے ایٹ دی ہینڈز آف دیز پولیٹیکل اینٹیٹیز. اور آج بلاول صاحب نے مطلب کمال ہے, یہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن بلاول صاحب کے نانا کا دیا ہوا آئین, آج اسی آئین کو بلاول صاحب نے کیسے زمین بوس کر دیا. اور نون لیگ ہمیں بتا رہی ہے کہ بلاول صاحب اپنے والد صاحب کے لیے جو امیونٹی لینے کے لیے بڑا آگے تھے, یہ شک انہوں نے ہی ڈلوائی تھی, یہ تجویز انہوں نے ہی دی تھی کہ امیونٹی چاہیے تھی زرداری صاحب کو. زرداری صاحب اپنے لیے امیونٹی چاہتے تھے اور بلاول صاحب نے یہ کچھ لوگ کچھ دو کے تحت جو ہے انہوں نے پورے اس آئین کا چہرہ ہی بگاڑ دیا ہے جو ان کے نانا نے دیا تھا. کس انٹینٹ سے دیا تھا؟ کیا بلاول صاحب کے نانا یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا 73 کا وہ آئین ہو کہ جس میں پارلیمنٹ کو پورے کے پورے کنٹرول اس طرح سے دے دیا جائے کہ وہ جو ہے وہ پوری جوڈیشری کو کنٹرول کر لے, پوری عدلیہ کو چلائے. when all power is in one hand people stop believing in the system. جب تمام تر طاقت ایک ہاتھ میں آ جاتی ہے تو لوگوں کا جو سسٹم پر اعتماد ہے وہ وہیں سے ختم ہو جاتا ہے. power used without balance یعنی کہ کوئی بھی طاقت کا ایک توازن کے ساتھ اگر استعمال نہیں ہوتا تو وہ پہلے تو کمزور کے خلاف چلتا ہے اور اس کے بعد اپنے خلاف ہی وہ استعمال ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ایوری انچیکڈ پاور کیریز دا سیڈز آف اٹس اون ڈسٹرکشن. یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اور اگر ایک اور چیز بھی میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ اوبے کریں گے, ڈر خوف کے ساتھ آپ کو ضرور اوبے کریں گے, وقتی طور پہ آپ کو ضرور اس خوف کی زد میں آ کے آپ کے آرڈرز فالو کر لیں گے, لیکن رسپیکٹ کے ساتھ وہ فالو نہیں کریں گے. اس میں عزت کے ساتھ کبھی بھی آپ کے آرڈرز فالو نہیں کیے جانیں گے. تو صرف آپ خوف لوگوں کے دل میں ڈال سکتے ہیں, آپ اپنے لیے عزت کبھی بھی نہیں ڈال سکتے. یہ بات آپ بالکل کلیئرٹی اس حوالے سے رکھیں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں خوف ڈال سکتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے کبھی عزت اس قسم کے اقدامات سے آپ کبھی بھی نہیں ڈال سکتے. ابھی بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سارا کنٹرول تو اب آ چکا ہے, لیکن ڈر اب بھی, خوف اب بھی صرف اسی شخص سے ہے جو کہ جیل میں بیٹھا ہے. سو لہٰذا اب اس کے خلاف جو ہے وہ کیسز اسی طرح سے چلیں گے, سزائیں بھی آئیں گی. سارا کنٹرول لینے کے باوجود, ساری آئین میں ترمیم کرنے کے باوجود, جو کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹلز تھے ان کو بگاڑ دینے کے باوجود نظر آ رہا ہے کہ آپ 2 ججز کا استعفیٰ آتا ہے, آپ ان 2 ججز سے تو چلو جیت گئے ہیں لیکن آپ ابھی بھی اس شخص سے قیدی نمبر 804 سے نہیں جیت پائے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے اور آپ کی 2-3 دن کے اندر کی جو ڈیولپمنٹس آئیں گی آپ کو بر وقت اپڈیٹ کرتے رہیں گے.